السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بھائی ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو فرض نماز سے پہلے سنتے ہیں، جیسے فجر کی نماز 2 رکعت پہلے سنتے ہیں، فجر کی اوکے، اس کے بعد ظہر سے 4 رکعت پہلے سنتے ہیں، اگر یہ رہ جائیں تو ظہر کی فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا فجر کی فرض نماز کے بعد یہ سنتے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال آپ نے سن لیا ہے نور ٹی وی چینل یوٹیوب پر۔ دراصل آپ کے سوالات واٹس ایپ پر ہمارے پاس آتے ہیں، آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اسے اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے۔ ہم یوٹیوب پر بھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے اور وائس میسیج کے ذریعے بھی آپ کو واٹس ایپ پر مطلع کر دیں گے۔ آج کا سوال ہے، آیا فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں اور ظہر کی نماز سے پہلے کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں، اگر کسی کی چھوٹ جائے تو کیا وہ فرض نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے؟ یہی سوال فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر جو سنتیں ہیں فرائض کے ساتھ پڑھی جانے والی، اگر آپ نے نہیں پڑھی ہیں تو یہ ان کا وقت نکل چکا ہے، اب ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 2 سنتوں کے علاوہ جی ہاں، وہی جو سوال میں پوچھا گیا ہے نا کہ فجر کی اور عصر کی، اگر فجر کی اور ظہر کی، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت مسنون ہیں، اور ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی شروع کر دی۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد وغیرہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا اور پوچھا اس سے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، کیا 4 رکعت ہے فجر کی نماز؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری سنتیں رہ گئی تھی، میں نے سنتیں نہیں پڑھی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس بات پر دلیل ہے کہ اس کے عمل کو آپ نے قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ سفر پر تھے اور آپ کی فجر کی نماز نکل گئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز جب صبح طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی تو صحابہ نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز سے پہلے سنتیں بھی پڑھی تھیں۔ تو اس لیے یہ جو سنتیں ہیں، اگر آپ فرض سے پہلے آپ کو موقع نہیں ملا ہے تو فرض کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ دن میں پڑھ رہے ہیں نماز تب بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مفتی مملکت سعودی عرب، کہ ظہر کی 4 رکعت جو سنتیں ہیں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب آپ کی پہلے کی نمازیں چھوٹ جاتی ظہر کی نماز تو وہ عصر کے بعد والی سنتوں کے ساتھ اسے 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ صرف ظہر اور عصر کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جو باقی دوسری سنتیں ہیں اگر وہ نمازوں کے اوقات سے نکل چکی ہیں تب تو شیخ نے فرمایا کہ ان کا وقت نمازوں کے ساتھ ہے، فرائض کے ساتھ ہے۔ البتہ اگر آپ قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں تو قیام اللیل تو پوری رات آپ کی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی آڈیوز اور ویڈیوز کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی اس چینل کی نشریات کو لوگوں تک پہنچاتا رہے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کا سبب بنا دے، نمازیں درست ہوتی رہیں۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے موازین حسنات میں اسے درج فرما لے۔ کیونکہ آپ کی سپورٹ سے یہ چینل چلتا ہے اور آپ کی سپورٹ سے گھروں کے اندر خوشیاں بحال ہو رہی ہیں، عقیدت درست ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بہت نوازا ہے اس چینل کی وجہ سے۔ کیونکہ آپ اور ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ الحمدللہ 189,276 سبسکرائبر ہمارے ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اللہم فزید اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائیں۔ پلیز اور ممبرشپس بنانے کے لیے ہماری پلیز سپورٹ کریں تاکہ اس چینل کے سبسکرائبر بڑھیں، اور ہر ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کیا کریں، لائک ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور